اصل چکر ہے کہ گل پہ کہنا سٹیج کتنی دیر تک سٹیج تے کھلوندا ہے. ایک جنگل دے وچ نا جانوراں دا انٹرو تھیندا پیا تے سوال ہے کہ تہاڈی سپیڈ کتنی ہوندی ہے. سوال کیتا گیا ہرن تے بھئی تہاڈی سپیڈ کتنی. ہرن آکھیا بھئی 45 کلومیٹر فی گھنٹہ. چیتے کو پوچھا گیا ہو سکے 55 کلومیٹر فی گھنٹہ. شیر کو پوچھا گیا ہو سکے 35 کلومیٹر فی گھنٹہ. جیلے واڑی آئی نا گدڑ دی, گدڑ کو پوچھے گیا تہاڈی سپیڈ کتنی ہوندی. اس آکھیا سر آپ نے کوئی سپیڈ نہیں ہوندی, پچھے تے ڈیپینڈ کردا بھجے سی. سٹیج نوں تساں بھجاونا ہے, تساں ٹرنا ہے. اگر بول چل رہا سو میں گھنٹہ ڈیڑھ جتنا آکسو, لیکن جیلے تسی میرا نہ بول سو تے میں کو تھانے جو تے گنے آئے. میں میری حاضری ہوگی میں تھی آگے میں فور سٹیج چھوڑ دے سا جس تک مجمع گرم راسی میں شعر پڑھتا رہا سا. پہلا شعر پڑھتا پہ تھرمامیٹر نال چیک کرنا پیا, 2 چیکنگ کرنا پیا. پہلے ایمان چیک کرے سا اپنا ایمان سامنے رکھ کے تھوڑا ایمان چیک ہوئی سی. میرا اتنا ہی پتہ لگ گیا سی میں سٹیج تے کتنی دیر کھلونا ہے. شعر سن سو. رتبہ بشردہ دو چند کر دیتا ہے بشر نور دے وچ پیبند کر دیتا. کیا کہنے زندہ باد. رتبہ بشردہ دو چند کر دیتا ہے بشر نور دے وچ پیبند کر دیتا ہے. سدرا نو زیرے کماند کر دیتا ہے. ذکر تیرے اتنا بلند کر دیتا ہے. ملائکہ نو پل پل پابند کر دیتا ہے. پوا کے خدا تینو تاج نبوت نبوت دا دروازہ بند کر. کیا کہنے زندہ باد. پوا کے خدا تینو تاج نبوت نبوت دا دروازہ بند کر دیتا ہے. اور تیری بز وچ بہ کے شعر سننا ہے. تیری بز وچ بہ کے مکے دا چھیڑو چھیڑو سنے دیو بکریاں چراون والا میرے چراون والا. تیری بز وچ بہ کے مکے دا چھیڑو اماماں دے رتبے تے فیض ہو گیا. کیا کہ تیری بز وچ بہ کے مکے دا چھیڑو اماماں دے رتبے تے فیض ہو گیا ہے. تیرے ہونٹ لگے تے راز کھل گئے جو پتھر نو چمن بھی جائز ہو گیا. تیرے ہونٹ لگے زندہ باد بسم اللہ. تیرے ہونٹ لگے تے راز کھل گئے جو پتھر نو چمن بھی جائز ہو گیا ہے. اور میں پوچھا عید دے چاند کو لوں کسے تینوی. کیا کہنے زندہ باد. میں پوچھا عید دے چاند کو لوں. دوستو چاند دے دیاں عید کرنے چاند دے دیاں بقرعید کرنے تے میں پوچھا عید دے چاند کو لوں کسے تینوی عید کرائی آئی. اس آکھیا میری زندگی وچ ہکے دی رات بھی آئی. کدی ملک عرب دی دھرتی تے ایک سونے انگل بھوائی آئی. کدی ملک عرب دی دھرتی تے ایک سونے انگل بھوائی آئی. اس انگل دے راز اشارے تے میں ترٹ کے عید منائی. اس انگل دے راز اشارے تے میں ترٹ کے عید منائی ہے. تو اسے تھوڑی محبت رکھا ہوا دینا. میں ایک واقعہ سنینا. حضور دی پھپھی ام سلیم مدینے چراندی آئی تے آپ دا معمول ہے آپ دوپہر ام سلیم کو آرام فرمانے ہیں. تو ام سلیم کے کرے دیا جلے حضور نو پسینہ آوے آنا تو پوچھ کی شیشت پہ دیا. ایک دی حضور دا پسینہ پوچھ کی شیشت پہ دی پہ آپ جاگ گئے. آپ پوچھا پھپھی کے پہ کرے. اور منظر دیکھنا مسلمانوں باگر سرگانہ دے مسلمانوں منظر دیکھنا پسینہ پوجی کھلی ہے شیشت پہلی پہ ہے. آپ پوچھے پھپھی کے پہ کرے نہیں. ام سلیم کیا غریب لوگ کا خرید نہ سکتے. بڑی سمجھ دے قربان. غریب لوگ کا خرید نہ سکتے. عرب دے اندر بڑی مہنگائی ہے. نہ کس سے پھولچ نہ کس سے بوٹی تیرے پسینے دے وچ سمائی ہے. کیا بات. نہ کس سے پھولچ نہ کس سے بوٹی تیرے پسینے دے وچ سمائی ہے. امیر لوکاں تیریس آندی. میں اپنے بچیاں دے کان بچائیے جو لا کے ٹردن تو لوگ پوچھتے ہیں خوشبو کیڑے ملک تو ہے. امیر لوکاں تیریس آندی. میں اپنے بچیاں دے کان بچائیے جو لا کے ٹردن تو لوگ پوچھتے ہیں خوشبو کیڑے ملک تو آئیے. میں توحید بیان کرنا پہ موید بیٹھو. توحید جیڑی ہے توحید ہر جات بیان ہو ہی نہیں سکتی تے پچا ہی کو نہیں سکتی. کیا کہنا میں اللہ دی شان بیان کرنا پہ کوئی چاہے تا کون فرما کے جگ سارا بنا سکتا ہے. کوئی شک ہے وہ چاہے تا کون فرما کے جگ سارا بنا سکتا ہے. نہ چاہے تا فان کر کے ایک لازج مٹا سکتا ہے. کیا بات. نہ چاہے تا فان کر کے ایک لازج مٹا سکتا ہے. وہ چاہے تا بشر دے سامنے انہی جھکا چھوڑے. نہ چاہے تو اسے آدم نے جنت اڑا چھوڑے. کیا وہ چاہے تا صدا کے کول خود اظہار کر چھوڑے. نہ چاہے تا کلیم اللہ نو بھی انکار کر چھوڑے. کیا وہ چاہے تا مسیحا مردیاں وچ روح بھر سکدا. چاہے تا مسیحا مردیاں وچ روح بھر سکدا. نہ چاہے تا کوئی مکھی دا کھاب نگاہ نہیں کر سکدا. کیا بات ہے. اللہ سے ہوتا ہے. وہ چاہے تا مسیحا مردیاں وچ روح بھر سکدا. نہ چاہے تا کوئی مکھی دا کھاب نگاہ نہیں کر سکدا. وہ چاہے تا گھر آزر دے خلیل پیدا کر چھوڑے. نہ چاہے تا آگ دے وچ نہ سڑن دا اثر چھوڑے. شعر سننا مسلمانوں کو. چاہے تا کتا غارت مقام خاص لے سکدا. نہ چاہے تا پتر نودا دی کچھ نہیں بہ سکدا. کیا بات ہے. وہ چاہے تا کتا غارت
مقام خاص لے سکدا نہ چاہے تا پتر نوح دا دی کشتی نہیں بہ سکدا اور چاہے تا مصر دا تخت یوسف کان سکدا رہے نہ چاہے تا اوہ دلدار اٹیاں نال وکدا ہے وہ چاہے تا زبیدی کھڑیاں میں زمزم بھی بہ جاوے نہ چاہے تا حسین ابن علی بھی پیاسا رہے نہ چاہے تا حسین ابن علی بھی پیاسا رہ جاوے وہ چاہے تا حبش دے نوکرن سید بنا چھوڑے وہ چاہے تا حبش دے نوکرن سید بنا چھوڑے نہ چاہے تا نبیاں دی دعاواں نو بھلا چھوڑے نہ چاہے تا نبیاں دی دعاواں نو بھلا چھوڑے جویں وہ خود خدا ہک کے بے شک آگے سرگانے والے جویں وہ خود خدا ہک کے جویں وہ خود الہ ہک کے ایویں رب دے خزانے وچ محمد مصطفیٰ کیا بات ہے جویں وہ خود خدا ہک کے جویں وہ خود الہ ہک کے ایویں رب دے خزانے وچ محمد مصطفیٰ ہک کے نہ اس دے نال دا کوئی نبی چوں نبی آیا جتے جبریل نہیں گیا سونا اتو بھی تھی کیا بات ہے جتے جبریل نہیں گیا سونا اتو بھی تھی آیا دی شانہ دی حد کائی نہیں خدا فرمائے جی آیا کیا بات ہے شانہ دی حد کائی نہیں خدا فرمائے جی آیا امت بخشا کے ول آیا انامہ بیچ پوری آیا جویں لوح تے قلم والا سارا سلسلہ ہک کے ایویں رب دے خزانے وچ محمد مصطفیٰ ہے کیا بات ہے اور شیخ سننا کہ لودا رب دے جسرت نو مدینہ منج بنے دے چا ابو جہل دی مٹھی وچ پتھراں نو بلے دے چا کریندے چاند دے دو ٹکڑے گیا سورج بلے دے چا اودے دل دی رضا کیتے خدا کعبہ بٹھے دے کیا بات اودے دل دی رضا کیتے خدا قبلہ بٹھے دے چا جویں مطلوب تے طالب دی ہر لحظہ رضا ہے کہ ایویں رب دے خزانے وچ محمد مصطفیٰ ہے کہ کیا بات ہے اور شیخ سننا کہ صدیق دے ورگا کسے دا ہم سفر کوئی نہیں دے صدیق دے ورگا کسے دا ہم سفر کوئی نہیں ہماری ہر نبی دے ہیں کسے کو عمر کوئی نہیں حضرت عثمان دے جیا حجاب وچ معتبر کوئی نہیں علی دے نال دا جمنا بہادر تا حشر کوئی نہیں کیا بات ہے علی دے نال دا جمنا بہادر تا حشر کوئی نہیں جویں چار افضل ہیں تے چاراں دی صلاح ہے جویں چار افضل ہیں تے چاراں دی صلاح ہے کہ ایویں رب دے خزانے وچ محمد مصطفیٰ ہے کہ کیا بات چار جویں چار موسم چار اور ذہن رکھنے چار ذہن رکھنے جویں چار موسم نہ ترتیب وسرن جویں کہیں دوڑے دے وچ چار مصرن جویں چار چننا جویں چار طرفن جویں تیرے نام وچ سجے چار حرفن جویں راز کیشے نو چاند چار لگ دے نے چاند چار مینوں تیرے یار لگ کیا بات ہے زندہ باد جویں چار موسم نہ ترتیب وسرن جویں کہے دوڑے دے وچ چار مصرن جویں چار گٹھاں جویں چار طرفن جویں تیرے نام وچ سجے چار حرفن جویں راز کیشے کو چاند چار لگ دے نے چاند چار مینوں تیرے یار لگ دے اور میں چاراں دا ایمان بات تھرمامیٹر لا کے انہاں چاراں سامنے رکھ کے بات ایمان چیک کرے پہ اپنے ایمان سامنے رکھ کے جیڑا حق نہیں مندہ حیدر نو جیڑا حق نہیں مندہ حیدر نو ایمان یقین تے نہیں آیا عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا جیڑا راز عمر دا منکر ہے او بشر جد دین تے نہیں آیا صدیق دا سچ مشکوک کہتا وقت سچ زمین تے نہیں کیا بات ہے زندہ باد صدیق دا سچ مشکوک کہتا صدیق دا سچ مشکوک کہتا وقت سچ زمین تے نہیں آیا تائیں تمیادہ کہ اساسے کو لوگ سمندر ہاں وجہ کیا ہے صدیق دا سچ مشکوک کہتا وقت سچ زمین تے نہیں آیا اساسے کو لوگ سمندر ہاں ایک فرق میار ہے چاہ جنت دی در دوزخ دا نئے رکھ دے گین شمار ہے حج سوم صلاة زکاة چ نہیں حج سوم صلاة زکاة چ نہیں جیڑی ہے دیدار یار چ تا عمر دی عمر تو بات گئی ہے ایک رات صدیق دی غار کیا بات ہے زندہ باد حج سوم صلاة زکاة چ نہیں سمتر بھائی حج سوم صلاة زکاة چ نہیں جیڑی ہے دیدار یار چ تا عمر دی عمر تو بات گئی ہے ایک رات صدیق دی غار چ ایک رات صدیق دی غار چ اے مقام انہیں نہیں مل میں باگر سرگانے والے ہوں قربانیاں ریوڑیاں پونیاں قربانی دا موقع آیا ایسار دا موقع آیا تاریخ نال تلک رکھنا لے لوگ بیٹھو کسی چوتھ نہیں تھی کسی تریجی نہیں تھی کسی آدھ نہیں تھی دین تے بھارے کسی چوتھ نہیں تھی کسی تریجی نہیں تھی کسی آدھ نہیں تھی دین تے بھارے اس گھر دی ہر ایک شے چاہ کے لیتی قدمہ دے وے دھارے کیا بات ہے اس گھر دی ہر ایک شے چاہ کے لیتی قدمہ دے وے دھارے انہیں نہیں گن گیا پہلا نمبر
پہلا نمبر بن ہو صدیق اکبر دا پہلا نمبر ہے نا انجے نہیں گن گیا پہلا نمبر ہاسو بات بھی دل وچ ڈارے بد ہاتھ مریندا اکداں تے مت سوئی رہ ونجے گھر کیا بات ہے زندہ باد ہاتھ مریندا اکداں تے بد ہاتھ مریندا اکداں تے مت سوئی رہ ونجے گھر تاں تسا دیا کہ ہر کئی دا ہوندا اپنا ڈھنگ تے ڈھو ہے ہر کہیں دا اپنا ہوندا ڈھنگ تے ڈھو ہے کسے ڈھنگ تے ڈھو نو میں کافر نہیں آتا کیا بات ڈھنگ ڈھو طور طریقہ ہر کہیں دا اپنا نماز پڑھے ہاتھ بار کے نماز پڑھے ہاتھ چھوڑ کے رفع یدین کرے نہ کرے ہر کہیں دا اپنا ہوندا ڈھنگ تے ڈھو ہے کسے ڈھنگ تے ڈھو نو میں کافر نہیں آتا کسے نال ذاتی نہ کوئی اختلاف ہے کسے ایک جو دو نو میں کافر نہیں آتا سمجھ دے جو ایک وکھرا گروہ ہے کہ وکھرے گروہ نو میں کافر نہیں آتا جڑا کلمہ پڑھتا ہے مسلمان ہوتا ہے کسے کلمہ گو نو میں کافر نہیں آتا مگر اے ناممکن ہے سولی تے چڑھ کے میں کالک سفیدی دی پہچان آکھاں جڑا کتا بھوکی ابو بکر اتے دسا اس نو کیویں مسلمان کیا بات ہے زندہ باد ہر کہیں دا اپنا ہوندا ڈھنگ تے ڈھو ہے کسے ڈھنگ تے ڈھو نو میں کافر نہیں آتا کسے نال ذاتی نہ کوئی اختلاف ہے کسے ہک یا دو نو میں کافر نہیں آتا سمجھ دے جو وکھرا گروہ ہے کہ وکھرے گروہ نو میں کافر نہیں آتا جیڑا کلمہ پڑھتا ہے مسلمان ہوندہ ہے کسے کلمہ گو نو میں کافر نہیں آتا مگر اے ناممکن ہے سولی تے چڑھ کے میں کالک سفیدی دی پہچان آکھاں جیڑا کتا بھوکی ابو بکر اتے جیڑا پہلے مومن نو مومن نہ مننے دسا اس نو کیویں مسلمان کیا بات ہے جیڑا پہلے مومن نو مومن نہ مننے دسا اس نو کیویں مسلمان آکھاں نہ مننے صدیق دی شان ہے جیڑا عمر دا نافرمان ہے او بشر بھی مسلمان ہے میں نہ منیندا واہ جی واہ اپنی زبانی نہ لگ پیا میں نہ منیندا میں تاریخ دے جھوٹ چھٹ لیندا پیا تاریخ دے جھوٹ او سرور کل کائنات ہے او دے نال خدا دی ذات ہے طاقت ویکھنی ہے وہ آپ سرور کل کائنات ہے او دے نال خدا دی ذات ہے دے عمر دا کلم دا بات ہے میں نہ منیندا وہ سرور کل کائنات ہے او دے نال خدا دی ذات ہے دے عمر دا کلم دا بات ہے میں نہ منیندا اور شعر سننا کہ منگے اپنا حق زارا ہے جیندہ خامن شیر خدا ہے کیا بات ہے منگے اپنا حق زارا ہے جیندہ خامن شیر خدا ہے ونی اس دا حق کوئی کھائے میں نہ منہ شیر سننا کہ بے کول تاریخ گھڑے سی امی عیشت تومت لیسی وہ یا کہ جنت ویسی میں کول تاریخ گھڑے سی امی عیشت تومت لیسی کوئی آکے جنت ویسی اور امی عیشہ نال پیار کرنا لے میں نظم پڑھتا پہ امی عیشہ دے ناتے نظم دے عنوان دوی چاہ صاحب ایسی نظم دے عنوان ہے کہ نبی دے بستر نبی دے بستر ہے پاک بستر کوئی شک ہے پاک ہے نا اور ایک پاک کتنا میں پیمانہ مقرر کرتا پہ ہم پاکزگی دا دو مصرے نے وچ پہلے ایک پیمانہ چاسا سی دوجے پیمانے دے ڈبل چاسا سی دو مصرے سننے پہلا پیمانہ ہے پاک کتنا نبی دے بستر ہے پاک بستر اے پاک بستر ہے پاک اتنا کہ جتنا کعبہ کیا بات ہے اے پاک بستر ہے پاک اتنا کہ جتنا کعبہ جتنا روزہ جتنا جنت باغ پاک ہے کیا بات اگلا مصرے سننا اے پاک بستر ہے پاک اتنا کہ جتنا کعبہ جتنا روزہ جتنا جنت باغ پاک ہے اے پاک بستر ہے پاک اتنا کہ جتنا جنت کیا بات ہے زندہ باد پاک بستر ہے پاک اتنا زندہ باد تھوڑی محبت تو قربان تھوڑی عشق تو قربان کوئی یاد نہیں تارے جمیل صاحب کی داغ گرانی ہے اے پاک بستر ہے پاک اتنا ادھر جوش ہے ادھر جذبہ ہے اے پاک بستر ہے پاک اتنا کہ جتنا کعبہ جتنا روزہ جتنا جنت دا باغ پاک ہے اے پاک بستر ہے پاک اتنا کہ جتنا جہدہ دماغ پاک ہے اگر شیئر سنا تو حبیبہ دا جو عقیدہ وجود پیودہ بھی صحیح نہیں سکتا کسی نے سمجھ آئی کسی نے میں سمجھا رہا حبیبہ حضور دی بی بی رملہ او حضور دے جڑا سورا ابو سفیان زمانہ جہالت ہے کفر دی حالت جلے آیا نا وہ بستر ٹھپن لگ گئی والدہ کے بیٹی تبسی بستر بچھا دے نہیں تو ٹھپن لگ گئی اسے کہ بابا یہ نبی دا بستر ہے پاک بستر ہے تو پلیت ہے حبیبہ دا جو عقیدہ وجود پیودہ بھی سہ نہیں سکتا کہ جہدے دل چیمان کائی نہیں نبی دے بستر تے بہ نہیں سکتا کہ جہدے دل چیمان کائی نہیں نبی دے بستر تے بہ نہیں سکتا اور خدا دی غیرت نبی دے ہاتھ والی روٹی آگ تے پکڑ نہیں دینا نبی دے ہاتھ والی روٹی آگ تے پکڑ نہیں دینا نبی نبی ہے نبی دے سائے تے بھی کہنوں قدم رکھن نہیں دینا اور دلیل سننی ہے کہ جتھے نبوت ہے ٹھکانہ
शैतानियत दी रहाइश काई नहीं بے شک जिथे नबूवत है ठिकाना शैतानियत दी रहाइश काई नहीं नबी दे बिस्तर ते जर्रा भर भी गलास्तान दी गुंजाइश काई नहीं کیا بات ہے کیا بات ہے नबी दे बिस्तर ते जर्रा भर भी गलास्तान दी गुंजाइश काई नहीं गलास्तान दी गुंजाइश काई नहीं पाक बिस्तर है जिथे होवे नबी दे रब दा कलाम उतरदा है میں یار چپ کر دو जिथे होवे नबी जिथे होवे नबी दे रब दा कलाम उतरदा है जिस बिस्तर ते होवे आयशा ते भी सलाम उतरदा है کیا بات ہے जिस बिस्तर ते होवे आयशा जिस बिस्तर ते होवे आयशा ते आयशा ते भी सलाम उतरता है ते आयशा ते भी सलाम उतरदा है नहीं जी नहीं मैं तू हो नहीं सकदा असूल निस्बत दे बन्नी वन्या नहीं जी नहीं मैं तू हो नहीं सकदा असूल निस्बत दे बन्नी वन्या नबी दे बिस्तर दी करके गुस्ताखी आके मोमिन ना मन्नी वन्या کیا بات ہے नहीं जी नहीं मैं तू हो नहीं सकदा नहीं जी नहीं मैं तू हो नहीं सकदा असूल निस्बत दे बन्नी वन्या नबी दे बिस्तर दी करके गुस्ताखी आके मोमिन ना मन्नी वन्या और दो शेर एक दे विच जन्नत दा कांसेप्ट मेरा अपना तखय्युल है कि जन्नत क्या है दूसरे विच मेरा कांसेप्ट है कि दोज़ख क्या है अपना मेरा अपना ख्याल है कि मैं सुने नक्शा उस जहादा जेड़ी खुशबख्तां नु ढई होसी हर दूर दी सिफत अलग होसी हम बे हुसैन मैं बे होसी और ई गाल दे बिल्कुल काट छोड़ो जेड़ी सोनी जन्नत पई होसी सानू पाके राज वो होई ता सरकार दी जुतियां जई होसी सानू पाके राज वो होई ता सरकार दी जुतियां जई होसी और शेर सुना कि शामो हर तू सोनी शम्सो कमर तू सोनी नूरे नजर तू सोनी अक्से फिकर तू सोनी जितनी हसीन होवे जन्नत भी हो नहीं सकती रोजा हतर तू सोनी आयशा दे घर तू کیا بات ہے زندہ जितनी باد हसीन होवे जन्नत भी हो नहीं सकती रोजा हतर तू सोनी आयशा दे घर तू सोनी आयशा दे घर तू सोनी और मैं सुनया वो एक दहशत है बस नार ही नार है दोज़ख तू जो राज कहार दी काबट दा बहुत सख्त इजहार है दोज़ख और ही गाल दे बिल्कुल काट छोड़ो जेदा सिरियों तार है दोज़ख सरकार दे के नौकर दी घांज दी मार है کیا بات ہے सरकार दे के नौकर दी सरकार दे के नौकर दी एक हांज दी मार है दोज़ख और ये बड़ा ईमान है और ये भी मेरा ईमान है कि कुरान गारे हिरा तू गिन के ते रेजे रेजे ते उतरिया है कुरान अगला मिसरा मेरा समझना है कुरान गारे हिरा तू गिन के ते रेजे रेजे ते उतरिया है ये राज उम्मत भुले भी पई है दोबारा नेजे ते کیا بات नेजे ہے ते उतरिया है کیا بات राज उम्मत भुले भी पई है दोबारा नेजे ते उतरिया है दोबारा नेजे ते उतरिया है दो शहजादे खेड़ते खलोते एक शहजादे खेड़ते खेड़ते दूजे ना के तुसे साडे नौकर हो तुसे साडे गुलाम हो शहजादा बजदा 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 वालिद कोल गया वालिद 22 लाख मुरब्बे मील दा हुक्मरान کیا بات ہے 22 लाख मुरब्बे मील ते अमीरुल मोमिनीन ने बच्चा दा असब बादशाह हां ते ओ आदे तुसा गुलाम हो वालिद बच्चे मुतमईन किवें कीता उलमा को सुन दियो मैं अपने अंदाज नाल मंजर देखना बच्चा शिकायत लेके आता है ओता दे तुसा साडे नौकर हो ते वालिद आख्या ओदी नान की निस्बत एक पासे واہ جی ओदी नान की निस्बत एक पासे जेदा खास मकाम असादा जेदा खास मकाम असादा ए भी राज एजाज तू घट काई नहीं उदे मुंह विच नाम असादा کیا بات ये भी राज एजाज तू घट काई नहीं उदे मुंह विच नाम असादा सारी उम्र दी उम्र इबादतां दा सारी उम्र दी उम्र इबादतां दा बड़ एक इश्ताम असादा ये लफ्ज हुसैन तू लिखवा के ने उम्र गुलाम असादा کیا بات ہے ये लफ्ज हुसैन तू लिखवा के ये लफ्ज हुसैन तू लिखवा के ये उम्र गुलाम असादा ये उम्र गुलाम असादा तुझे नमाज हुए नबी अक्सर तमाम अंबिया झुका के पढ़ी नमाजू है अली दिगे दगिया सूरज भला के पढ़ी मक्के हर तो लुका के पढ़ी मदीने हर के विखा के पढ़ी नमाज हुए हुसैन सज्जे सर तन तू कटा के पढ़ी کیا بات ہے नमाज हुए हुसैन सज्जे सर तन तू कटा के पढ़ी सुभान रब्बी जलाला सज्जे कुश्ती रखा ने पढ़ाई रखिया खुदाइये तो नहीं इसनु नबी दी कांट ते चढ़ाई रखिया کیا بات ہے खुदाइये तो नहीं इसनु नबी दी कांट ते चढ़ाई रखिया और कुरान हुए मुल्ला मस्जिद रोज मंबर ते खड़ के पढ़ दे कोई जलसे से निकल के पढ़ दे कोई पढ़ के पढ़ दे कोई शमीनेज कोई तरावीज कोई फार फार पढ़ के पढ़ दे कुरान हुए हुसैन करबल दे विच रेजे ते चढ़ के पढ़ दे کیا بات ہے कुरान हुए 30 सिपारे कुरान हुए मुल्ला मस्जिद मंबर ते खड़ के पढ़ दे कोई जलसे निकल के पढ़ दे कोई पढ़ के पढ़ दे कोई शमीनेज कोई तरावीज कोई फार फार पढ़ के पढ़ दे कुरान हुए हुसैन करबल दे विच रेजे ते चढ़ के पढ़ दे कुरान पढ़ के सुनाई रखिया कुरान पढ़ के दिखाई کیا بات ہے कुरान पढ़ के दिखाई रखिया उतारने तो नहीं नबी दी कांट दे चढ़ाई रखिया और मैं कंपेयर कीता देखना है मजा कहना है कि मैं किस तरह मुआवजा कीते कि बाब आदम बधाया कुंभा और ज़हन ते लफ्ज रखना है कुंभा और बाब आदम दी करामत है अरबा दी आबादी है कि बाब आदम बधाया कुंभा लेकिन एक गाल ज़हन रखनी बागर फरगाने वाले कुंभा बधावना सौखा है
باب آدم بدھایا کنبا حسین دے کے دکھایا کنبا باب آدم بدھایا کنبا حسین دے کے دکھایا کنبا موسیٰ نیلچ بچایا کنبا حسین کربل گنایا کنبا نو کشتیچ بہایا کنبا حسین پیدل ٹرایا کنبا خلیل اکھی تے پٹی بدی حسین دے کو آیا کنبا خلیل اکھی تے پٹی بدی حسین دے کو آیا کنبا اکھی دے لی اکبر تیلی اسکر کو آئی رکھیا سبحان ربی جلالہ سجیج کشتی رکھ دن پڑھائی رکھیا خداییں تنیشن نبی دی کانٹے چڑھائی رکھیا کیا بات ہے کہنا بھی ڈر کئی نہیں میں نوکر ہاں صحابہ دا واہ زندہ باد کہنا بھی ڈر کئی نہیں میں کہنا بھی ڈر کئی نہیں میں نوکر ہاں صحابہ دا میں سگنا مار کے مار کئی نہیں میں نوکر ہاں صحابہ دا کیا بات ہے ساتھ چند رکھتا میرے ساتھ نہیں رکھتا مگر جھکنا سر کئی نہیں میں نوکر ہاں صحابہ کیا بات ہے میرے ساتھ چند رکھتا میں نے ساتھ نہیں رکھتا مگر جھکنا سر کئی نہیں میں نوکر ہاں صحابہ دا اور شیر سننے کہ ابو بکر دے دشمن دا میں دشمن ہاں دسا چھوڑو دسا چھوڑو ابو بکر دے دشمن دا میں دشمن ہاں دسا چھوڑو جینو خبر کائی نہیں میں نوکر ہاں صحابہ دا کیا بات ہے صدیق اکبر دی شان میں اردو دے چاند شیر بیان کرتا پیا توجہ رکھنی ہے صدیق اکبر دی شان سے مصرے تو نظم روک کے کہ عدو کے ہر سوال میں صدیق سامنے کرو صدیق کی ذات میں صدیق کی صفات میں صدیق کی شخصیت میں ہر سوال کا جواب موجود ہے عدو کے ہر سوال میں صدیق سامنے کرو منافقوں کی چال میں صدیق سامنے کیا بات منافقوں کی چال میں صدیق سامنے کرو اور شیطان گر ذہن میں کوئی ڈالتا ہے بس بسا خیال ہی خیال میں صدیق سامنے کرو خیال ہی خیال میں صدیق سامنے کرو شیر سننا ہے مزیدار شیر بدل لینا ہے کہ خیال ہی خیال میں صدیق سامنے کرو ابو جہل جو مانتا نہیں معراج کا سفر ابو جہل جو مانتا نہیں معراج کا سفر تو ایسی صورتحال میں صدیق سامنے کرو کیا بات ہے تو ایسی صورتحال میں صدیق سامنے کرو شیر سننا ہے کہ نبی کی سمت گر کوئی سانپ آ رہا ہو تو نبی کی سمت نبی کی طرف گر کوئی سانپ آ رہا ہو تو مسلمانوں ڈھال میں صدیق سامنے کرو کیا بات ہے مسلمانوں ڈھال میں صدیق سامنے کرو اور فرشتوں جاؤ آج سب ٹاٹ پہن کر دکھاؤ کیا بات ہے فرشتوں جاؤ آج سب ٹاٹ پہن کر دکھاؤ وفا کی ہر مثال میں صدیق سامنے کیا بات ہے اور شعر سننا ہے جس جنون اور مزے سے میں نے دیکھا ہے اسی جنون اور مزے سے آپ نے سننا ہے کہ حشر کا دن شدید تر تو راز ہم کو کیا ہے ڈر حشر کا دن شدید تر تو راز ہم کو کیا ہے ڈر خدا ہے گر جلال میں صدیق سامنے کیا بات ہے خدا ہے گر جلال میں خدا ہے گر جلال میں صدیق سامنے کرو صدیق سامنے کرو اور ابو بکر دے دشمن دا میں دشمن ہاں دا ساتھ چھوڑو جینو خبر کائی نہیں میں نوکر ہاں صحابہ دا کیا بات ہے جینو خبر کائی نہیں میں نوکر ہاں صحابہ دا اور امی عائشہ دی عزت تو میں نوے جان نہیں پیاری امی عائشہ دی عزت تو میں نوے جان نہیں پیاری میں گالی سگنی جار کائی نہیں میں نوکر ہاں صحابہ دا اور شرنا کدی جیلہ تے ہاتھ کڑیاں کدی ماراں کدی گولی کیا بات ہے کدی جیلہ تے ہاتھ کڑیاں اشارہ سمجھنا ہے میں کس کی طرح اشارہ کر رہا ہوں کدی جیلہ تے ہاتھ کڑیاں کدی ماراں کدی گولی مینو بات بھی اثر کائی نہیں میں نوکر ہاں صحابہ کیا بات ہے مینو بات بھی اثر کائی نہیں میں نوکر ہاں صحابہ دا سنیا دی لاجپات جت گیا کفر تے پھیر کے لات جت گیا حق دا خون بیکار نہیں میں دا جنگی جنگج بات جت گیا جنگی جنگج بات جت گیا جنگی جنگج بات جت گیا جتیا کون ہے جیڑے نا تو نفرت آیا اسے نا دا بندہ کیا بات ہے جیڑے نا تو نفرت آیا جیڑے نا تو نفرت آیا اس سے نا دا بندہ آج پنجاب اسمبلی دے وچ نعرہ ماری کھڑے میری ہر سیاست دا بس ایک استاد معاویہ زندہ باد معاویہ اعظم زندہ باد معاویہ کدی جیلاں تے ہاتھ کڑیاں کدی ماراں کدی گولی مینوں بات بھی اثر کائی نہیں میں نوکر ہاں صحابہ دا اور میں بڑے درو آیا میرا تھکیڑا ختم ہوئے سی میرے سیر تے آمین آکھنی ہے کہ انہاں دی نوکری دے وچ شالا میں راز موت آوے انہاں دی نوکری دے وچ شالا من راز موت آوے جیا ود کے فخر کائی نہیں میں نوکر ہاں صحابہ دا میں نوکر ہاں صحابہ دا اور میرے ایک شعر سننا اشارہ سمجھنا ہے کہ وفا کا دور اول ہے وفا بھی معتبر چاہیے شان عمر بیان کرتا میں اردو دے شعر ہے لیکن انہیں یار مزہ لینا کاوش بھائی وفا کا دور اول ہے وفا بھی معتبر چاہیے نئی تحریک کو ایک آسرا بھی معتبر چاہیے دلیل نال وکالت کیتی ہے شعور نال کیتی ہے
جاگ کے کیتی ہے دلیل نال کیتی ہے بھانگ پی کے نہیں کیتی بھانگ پی کے نہیں کیتی دلیل سننی ہے کہ وفا کا دور اول ہے وفا بھی معتبر چاہیے نئی تحریک کو ایک آسرا بھی معتبر چاہیے کٹھن راہوں کا واقف رہنما بھی معتبر چاہیے دعا گو معتبر ہے تو دعا بھی معتبر چاہیے دعا گو شعر سننا ہے دعا گو معتبر ہے تو دعا بھی معتبر چاہیے کہاں ہے بن خطاب آئے یہاں پر دستخط کر دے یہ زارا کا نکاح ہے تو گواہ بھی معتبر چاہیے یہ زارا کا نکاح ہے یہ زارا کا نکاح ہے تو گواہ بھی معتبر چاہیے یہ زارا کا نکاح ہے تو یہ زارا کا نکاح ہے تو گواہ بھی معتبر چاہیے اگلے شعر سننا ہے کہ اور یہ بھی میرے ایمان ہے کہ وہ مالک ہے خزانوں کا جسے چاہے خزانے دے وہ مالک ہے خزانوں کا جسے چاہے خزانے دے جسے تقسیم کرنے دے جسے جتنا لٹانے دے جسے تقسیم کرنے دے جسے جتنا لٹانے دے محمد ایک خزانہ ہے علی ہے جس کا دروازہ یہ دروازے کی مرضی ہے خزانے تک رہے کیا بات ہے محمد ایک خزانہ ہے علی ہے جس کا دروازہ علی ہے جس کا دروازہ یہ دروازے کی مرضی ہے خزانے تک نہ جانے دے یہ دروازے کی مرضی ہے خزانے تک نہ جانے دے اور ایک شعر پڑھتا پیا دو کائنات عظیم ہستیاں آمنے سامنے بیٹھے ہیں انہوں نے درمیان گفتگو ہوئی وہ گفتگو میں اپنے شاعر بیان کہنا پیا اگر اس حدیث اس روایت نو وائرل کر دیتا ہو پوری امت مسلمان پھیلا دو ایک جھگڑا ختم ہوگا اور وہ کائنات دی عظیم ہستیاں کیڑیاں علی کو تکیا تے تک کہ ہس پے نبی دے پہلے ولی دی گل ہے نبی دا پہلا ولی ابوبکر صدیق ہے علی نو تکنا عبادت علی نو تکنا عبادت ہے انہوں دیکھنا ہے گفتگو سننی ہے علی کو تکیا تے تک کہ ہس پے نبی دے پہلے ولی دی گل ہے علی جو پوچھا تے ول دسایا جو یاد آ گئی نبی دی گل ہے علی جو پوچھا تے ول دسایا جو یاد آ گئی نبی دی گل ہے جو یاد آ گئی نبی دی گل ہے کیڑی کہ روز محشر غضب ددی ہے مگر حفاظت علی تو ملسی روز محشر غضب ددی ہے مگر حفاظت علی تو ملسی تے پل سراتے تو وہ ٹپسن جنو اجازت علی تو ملسی تے پل سراتے تو وہ ٹپسن جنو اجازت علی تو ملسی علی سنیا تے ہس کے بولے جو گل واضح مزید کر گئے تے میں نے کی عقل نے بہ کے وہ ایک ضروری تاکید کر گئے کیڑی تیری انگلی ہے میری انگلی منافقاں نو نہ پڑھنا دے میں جیڑا نہ مننے ابو بکر نو تسن پل تو ٹپڑنا کیا بات واہ جی واہ بس ٹھیک ہو جاتا انشاءاللہ بات خود ہی موقع ملیا تو سناؤ چلو بھائی رمضان دے فرمائش اے میری عقیدت ایمان ہے شہری ساری جڑی ہوندی نا اس کوئی لچر چیز نہیں ہے شہری میسج پیغام ہے معاشرہ بھائی رمضان کیسے دی فرمائش ہے وہ بھی ملتا جلتا حقیقت اور بہت ریئلٹی ہوندی ہے سچ ہوندے بہت بڑی حقیقت ہوندی ہے میں تھوڑے جے شعر اے میرا ایمان عقیدہ ہے میرا نظریہ ہے میں تھوڑا شیئر کیتا اللہ کیتا ہے تھوڑا ایمان تے میرا ایمان میچ کر گیا تسی بڑے بولے چالے ہو اگلے دو چار شعر بھائی رمضان کہتے شادی دا ماحول ہے خوشی دا ماحول ہے اللہ تعالیٰ انہاں خوشی نصیب کرے انہاں دی خوشی برکت عطا فرمائے زندگی انہاں دی دراز کرے اور شادی نہ واسطے سعادت مندی ہوئے انہاں اللہ تعالیٰ اولاد نبینا اچھی برکت زندگی دی توفیق دے وچ گزارن دی تے میں ہن نا کچھ شعر بھائی رمضان کیسر دی فرمائش تے پڑھدا پیا شعر جڑا ہے نا میں کہتا پیا حکمت ہے ہر شعر حکمت اور دنائی ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس تعلق صرف اور صرف مثلا شریعت نال ہوئے اسلامک پوائنٹ نال ہوئے دنیا داری دے وچ بھی کچھ ایسے شعر ہوندے جڑے صدقہ ہوندے صدقہ حضور نے خود فرمایا حضور نے زمانہ جہالت شعراء دا کلام اس کو بتا دیتی ہے حضور کو بڑا بازوق کون ہو سکدا شاعر نو اس کو بڑا مقام اور کی ہو سکدا کہ حضور آپ تلے بہ کے شاعر نو اپنے مسند تے بہا کے اپنی کرسی تے بہا کے کلام سنیا بہت بڑا مقام ہے بہت بڑا سٹیج ہے تے میں دو چار شعر بھائی دی فرمائش تے پڑھدا پیا کہ ظالم دے حق وچ کعبے دے کسی طور غلاف نہیں ہوندے زمزم دے وضو بے فائدے دل جے تے صاف نہیں کیا بات تھوڑا سننے والے بول سو شعور رکھنے والے لوگوں آخر شعراء دی کرام دی دھرتی ہے کہ ظالم دے حق اس کعبے دے کسی طور غلاف نہیں ہوندے زمزم دے وضو بے فائدے دل جے تے صاف نہیں ہوندے بھاویں 7 نہیں 700 چکر چکٹ بھاویں 7 نہیں 700 چکر چکٹ ان راز طواف نہیں ہوندے اللہ معاف کرے پر بندیاں دے حق حج نال ہی معاف نہیں ہوندے اللہ معاف کرے پر بندیاں دے حق حج نال ہی معاف نہیں ہوندے اور ہوے نیت صفات تے صدق بے حد کئی طور سبب مل پوندے کیا عشق مجاز حقیقت کیا گولن عالم سب مل پوندے ویسے کھیڑ ہراز نصیباں دی
کئی نو منگن تو جابل پوندے کئی خالی بندے نکابے چوں کہیں گھارے چ رب مل واہ واہ کئی خالی بندے نکابے چوں کئی خالی بندے نکابے چوں کہیں گھارے چ رب مل پوندے اور بھائی دی فرمائش ہے کہ نکھیاں دے نا یار کجلے تمیز دے ہوندی نہ زلفاں دے نہ غازے دے نکھیاں دے نہ کجلے دے کاوش بھائی نکھیاں دے نہ کجلے دے نہ زلفاں دے نہ غازے دے ایتھے احترام گڈی دے تے بنگلے دے پلازے کیا بات ہے ایتھے احترام گڈی دے تے بنگلے دے پلازے دے تو کملا شیر پڑھتا ہے محبت دے تقاضے دے ایتھے تو لوگ پڑھتے ہیں جنازے منہ ملازے دے کملا شیر پڑھتا ہے محبت دے تقاضے دے ایتھے تو لوگ پڑھتے ہیں جنازے منہ ملازے دے تے سیدھی گگوٹی وچ جتا چپ چاپ سمنا ہے جتائیں جائے راز بندے نکسدی پہلے جمنا ہے اور ایک اور بڑی ریلٹی میں بہت بڑی حقیقت بیان کرنا پیا کہ آج لوگ باہر دے غرضو ہیں جٹ کان خزاں نہیں گندے کسے بشر دی سنگت وپاریاں نو ملے مفت کرا نہیں گندے اے دور وقت پرستاں دا ہاتھ میلا تاں نہیں گندے وہ بے راز غریب تا بندے دا بندے سدھا نہ نہیں گندے وہ بے راز غریب تا بندے دا بندے سدھا نہ نہیں گندے اس بیہیویئر نو اس رویے نو میں شدت اس رویے دی شدت شنت میں مصرا میرا ذہن تے رکھنا کہ وہ راز غریب تا بندے دا بندے سدھا نہ نہیں گندے کائنات دا سب تو سننا ہے محمد اور احمد کائنات دا سننا ہے گل ذہن تے رکھنی ہے کہ کدی سنے کسیاں ذہناں چوں چنگی سوچ برآمد ہوے کیا بات وہ لوگ معیار نو کہے جانن جے مذہب خوشامد ہوے واہ جی واہ وہ لوگ معیار نو کہے جانن جے مذہب خوشامد ہوے سہ القاب دے پول بندن کسے سیٹھ دی آمد ہوے بندے راز غریب نو آمو آدن بامے نہ ہودا آمد کیا بات بندے راز غریب نو آمو آدن بندے راز غریب نو آمو آدن بامے نہ ہودا آمد ہوے تے ملک ہوے تے ملک آمد خان ہے تے غریب ہے تامو بندے راز غریب نو بہت بڑی سچائی ہے بہت بڑی حقیقت ہے کہ بندے راز غریب نو آمو آدن بامے نہ ہودا آمد ہوے اور ایک اور شعر سنتا پا کہ پاک خامیاں قدر ڈکا سکتی واہ پگڑی بانے کے بندے بیٹھے ہیں پاک خامیاں قدر ڈکا سکتی تورا اتنا ہی پرد نہیں ہوندا چھڑا قلعیاں دی ملکیت تو کوئی نسلی فرد نہیں ہوندا واہ چاؤں قلعیاں دی ملکیت تو چون قلعیاں دی ملکیت تو کوئی نسلی فرد نہیں ہوندا وہ بندہ ہی نہیں محسوس جنوں کسی بیدا درد نہیں ہوندا چھڑی چڑتل راز نہیں ٹھیکار ہر مچھالا مرد نہیں ہر مچھالا مرد نہیں ہوندا ہر مچھالا مرد نہیں ہوندا اور باغر سرگانے والے جنے بندے نہیں جنے جمدے ہیں کیا جنے بندے نہیں جنے بندے نہیں جنے جمدے ہیں اللہ جانی ایمان چرے وے لجپال پلندن لاج اپنی بھاوے لکھ نقصان چرے وے ساری زندگی دا پابند ہوندے ایک بار زبان چرے وے سارے پاسے اس نو ماردا دین جڑا گل تے جان چرے کیا سارے پاسے اس نو ماردا دین سارے پاسے اس نو ماردا دین سارے پاسے اس نو ماردا دین جڑا گل تے جان چرے وے اور پیچھے راٹھاں دی بدخوئی دے وچ کام زارفان جھک لگ ویندن اس دور دے وچ ممکن ہے کہ جو نکلی نک لگ ویندن رنگ روپ دے یار بھلے کھیوی جٹ کان بے شک لگ ویندن پڑ لگے تراز اصیلاں دے 1 منٹ وچ پاک کیا اور کہیں کہیں دی چھک کہیں دی چھک ہر کہیں سے چھک وچ وجنا ہے کہیں دی چھک کہیں دی چھک ہر کہیں سے چھک وچ وجنا ہے سکھ سکھ ہے قدر مٹا سکدا ہے جے خود مٹ سکھ وچ وجنا ہے کر کر پرواز بلندیاں دی بالآخر جھک وچ وجنا ہے باویں ڈاڈا کوٹھیاں راز ہوون پر خبر تے ہک وچ وجنا ہے تو بھائی دی فرمائش ہے لیکن نظم موت تو تلخی کیونکہ اتنی بڑی اٹل حقیقت ہے بہت بڑی یونیورسل ٹروتھ ہے موت ہر بندے مر بینا کل نفس ذائقۃ الموت کچھ پچھلی محفل بندے حسین آج نہیں ہیں اس محفل کچھ بندے ہیں اساس سمیت کچھ محفل تھی سن نہ حسین اتنی بڑی حقیقت نوں ایک علامتی طور تے اپنے انداز نال ایک پیغام دیتا ہے موت دا کہ سکندر اعظم یونان دا بادشاہ ادھی زمین تے دی حکومت آئی بہت بڑا حکمران آئی فوت ہو گیا اودی ماں دی غم دے وچ اودی ہجرت دے وچ جدائی دے وچ روندی رہندی ہے ماں نو خواب وچ ملیا تے ماں نو آدے سویرے قبرستان تے آویں سڈ مارے الا مارے میں تینوں قبر چوں نکل کے ملساں سویرے سویرے گئی بھیجی قبرستان تے گئی قبرستان پہ کوئی کھلو کے آکھے سلطان الا ماریا سلطان کر کے سریا سلطان بادشاہ نو آدے فارسی سلطان سلطان کرنے لیے کوئی آواز نہیں آئی پیچھے ہٹی ہے نا قبرستان دی ندا آئی قبرستان پکار کے سکندر اعظم دی مان واقعہ کہن مخاطب ہے تو کون ولدا دے وے بھرے گستان کیڑے نو سر مارے آئی کیا بات ہکتان سلطان ہزاراں پین داسنا سلطان کیڑے نو سر مارے آئی کہن مخاطب ہے تو کون ولدا دے وے بھرے گستان کیڑے نو سر مارے آئی
اتھیکتا نہیں سلطان ہزاراں پہن دس نہ سلطان کہن سر مارے ان سکندر اعظم دی سلطان ادا کہ موت آوے تا فوجاں چی آوے دیئے تاجوار وے دیئے نہ صدر وے دیئے نہ شکل نہ عقل نہ حسب نہ نسب مال و زر وے دیئے نہ اثر وے دیئے ساتھ و ساتھ یہ مولد قدر دے دیئے نہ تے گھر وے دیئے نہ سفر وے دیئے بے لحاظی دارا سکندر کجا نہ خضر وے دیئے نہ عمر وے دیئے بے لحاظی دارا سکندر کجا نہ خضر وے دیئے نہ عمر وے دیئے میرے مہمان سارے برابر دہن قبرستان پیادا میرے مہمان سارے برابر دہن وچو مہمان کیڑے نو سر مارے ہی اتھیکتا نے سلطان ہزاراں پہن دس نہ سلطان کیڑے نو سر مارے اور قبرستان پیادا سکندر اعظم دی مانو کہ سلطنت روب رتبے رعایا سنے فوج فرمان تے راج اٹھائی رہ ویندے سلطنت روب رتبے رعایا سنے فوج فرمان تے راج اٹھائی رہ ویندے ذل سبحانی القاب رحمن آلے آکھن آلے مہاراج اٹھائی رہ ویندے شاہی خلت کسے اور تان ساج ویندی شاہی مشروب تے کھاج اٹھائی رہ ویندے اتھے آوے تا بس بندہ مردہ ہوندا ہے تخت اٹھائی رہ ویندے تاج اٹھائی رہ جان ہے تا جہان آلی جڑتل بھی ہے شو دے بے جان کیڑے میں سر مارے ہی اتھے ہکتانے سلطان ہزاراں پہن دس نہ سلطان کیڑے میں سر مارے ہی اور ہر پاس سے قضا تیرنے بگائے کدی کوئی کار ویرانہ تھیا کہندی ممتا گئی کہندی چھانٹ اڑ گئی کہندی جگر دا ٹکڑا روانہ تھیا ایک سفر ہے اٹل باتری آغاز تے ہر سفر دا نما ایک بہانہ تھیا کہندے دیر انہی ہے کہندے مار انہی ہے کہندے ونجن تے روگی زمانہ تھیا اور ہر قبر میں دفن کہیں ارمان ہے راز ارمان کیڑے نو سر مارے ہی اتھیکتانی سلطان ہزاراں پہن دس نہ سلطان کیڑے نو سر مارے ہی سانے صحیحوال دو تے ایک میرا شیر چلو میں یہ سنا لے سانے صحیحوال معصوم لوگوں تو فیرنگ کر کے پولیس مار دیتے والدین وہاں تے بچے والدین مر گئے بچے بچ گئے لیکن عدالت اتنی کمزور اتنا سسٹم اتنا کمزور کہ انہوں نے بڑی کر دیتا انصاف نہیں ملیا یہ سٹیج جڑے ہیں نا مظلوم دا ساتھ دے بنا سٹیج ہے میں پروٹیسٹ کیتا میں احتجاج کیتا ایک شعر پڑھدا پیا میرے نال آواز ملاونی میں او احتجاج دا ایک شعر پڑھدا پیا کہ جتوان مظلوم ٹکر مارن کو عدلیہ جئی دہلیز پڑھائے جتوان مظلوم ٹکر مارن کو عدلیہ جئی دہلیز بنائے یا شاعر نو گنگا کر چھوڑے کوئی پیر نہیں ناک تعویز بڑھائے یا شاعر نو گنگا کر چھوڑے جتوان مظلوم ٹکر مارن کو عدلیہ جئی دہلیز بنائے یا شاعر نو گنگا کر چھوڑے کوئی پیر نہیں ناک تعویز بنائے تیری ماں نو کینسر ماریا آئی تے اسپتال بنایا ہے جیدی ماں نو پلسا ماریا ہے تو دس ہو کیڑی چیز بنا جیدی ماں نو پلسا ماریا ہے جیدی ماں نو پلسا ماریا ہے تو دس او کیڑی چیز بنائے تو دس او کیڑی چیز بنائے نمیں دور دی مال کے لالی اوہ چور پرانے چالی نمیں دور دی مال کے لالی اوہ چور پرانے چالی انقلاب دی ماچس خالی کام دی حکمی تیلی کائی نہیں خان دیئے تبدیلی نمیں دور دی مال کے لالی اوہ چور پرانے چالی انقلاب دی ماچس خالی کام دی حکمی تیلی کائی نہیں خان دیئے تبدیلی کائی نہیں اور تبدیلی ہے کیا میں اردو نظم پڑھتا پیا میری تبدیلی سننی تبدیلی ہے کیا کہ دل میں خوف خدا کا ہے اور لب پہ قوم کا ذکر ہے دل میں خوف خدا کا ہے اور لب پہ قوم کا ذکر ہے بھوک اور پیاس سے مرنے والے کتے کی بھی فکر ہے بھوک اور پیاس سے مرنے والے کتے کی بھی فکر ہے جس کے ایک ہی خط کے در سے درجہ حکمن بہتے ہیں تم کیا جانو تبدیلی تبدیلی اس کو کہتے ہیں جس کے ایک ہی خط کے در سے جس کے ایک ہی خط کے در سے درجہ حکمن بہتے ہیں تم کیا جانو تبدیلی تبدیلی اس کو کہتے ہیں ایسے منظر دیکھ کے سورج ڈھلتا اور نکلتا ہے ایسے منظر دیکھ کے سورج ڈھلتا اور نکلتا ہے نوکر اونٹ پہ بیٹھا ہے اور مالک پیدل کیا بات ہے زندہ باد ایسے منظر دیکھ کے سورج ڈھلتا اور نکلتا ہے نوکر اونٹ پہ بیٹھا ہے اور مالک پیدل چلتا ہے ایک ہی قانون کے سائے میں نوکر مالک رہتے ہیں تم کیا جانو تبدیلی تبدیلی اس کو کہتے ہیں اور لاکھوں میل اکیلی چلتی عورت اس زمانے میں لاکھوں میل اکیلی چلتی عورت اس زمانے میں اس کو دیکھے کس کے پاس تھی جرت اس زمانے اس کو دیکھے کس کے پاس تھی جرت اس زمانے میں بے شک باپ گورنر بھی ہو پھر بھی کوڑے سہتے ہیں تم کیا جانو تبدیلی تبدیلی اس کو کہتے ہیں اور کیسر و کسرا کی سپر پاور کو للکارا تھا
کپ کپاتی دھرتی پر جب اس نے کوڑا مارا، کیا کیسر و کسرا کی سپر پاور کو للکارا تھا، کپ کپاتی دھرتی پر جب اس نے کوڑا مارا تھا، تھم گئی تھی کانپتی دھرتی، کہنے والے کہتے ہیں تم کیا جانو تبدیلی، تبدیلی اس کو کہتے ہیں۔ اور وجہ کیا ہے؟ یہ ضروری نہیں کہ خان دے ایمان دے شاکے ہو سکتا وہ مخلص ہوئے لیڈر ہے، لیکن وجہ کیا ہے کہ یہ تبدیلی کیوں نہیں آ سکتی؟ وجہ ہے کہ کچھ لوگ چند چہرے، کچھ خاندان ہیں جڑے انگریزوں تو بھی پہلے دے، مغلیہ خاندان تو لے کے 150 سال تو جیڑا حکمرانہ دا اس کو گھیر میں نے چمبڑ میں نے، اور میں نے مثال دینا پتہ توڑے علاقے چ ہوندی کہ نہیں، تھال دے جی کو لدڑی ہوندی، وہ ان چمڑ دی چمڑ والی بوٹی ہوندی ہے تے ہوندی یہ تا دے وہ لے تھا وہ اس طریقے کی چمڑی بندہ کار جو نوی لاوے تے پہنچے چمڑی ہوندی اے وہ لوگ ہیں اے خان نو بھی گھر گئے، پہلے لوکاں نے گھر گئے، چند خاندان ہیں روح بٹا 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 کے آندے انہاں پہچان کے رکھنا چاہیے، انہاں دی تاریخ پڑھ کے نو میں چاند مصر تے انہاں دی تاریخ نشانہ پیا، اگر میں جھوٹ بولا تو منو وہ باگر پول تے تیر مارے، یہ پہلے کتھے ہیں، یہ پہلے لوگ ہیں مغلاں دے نال، تاریخ چاہو یہ لوگ ہیں انہاں دے پیو دادے آئے پہلے مغلاں نال ہیں، وقت راجہ رنجیت سنگھ آ گیا، یہ اس نال لگ گیا، وقت آ گیا انگریز یہ دے کتے دھواں لگ گئے، اس طریقے ترتیب بھی کیا ہے، میں ترتیب نہ سننے پہ کہ پہلے مغلاں دے، وقت سکھاں دے، وقت غیر دے دیوے بال کھڑے، وقت مسلم لیگ تے کانگریس وچ چلی ہر ایک دور دی چال کھڑے، ہر مرسلہ کو جھک دے رہن، بڑ بھٹو دے بیوال کھڑن، شوباز دے شامل حال کھڑن، ہر چڑھ دے سورج نال کھڑن، ذرا خیال رکھیا ہے سنگ چوراں دے، بڑ بادہ معاف تے آندے پین، بات تھکو وضو کر کر کے تحریک انصاف تے آندے پین، بات تھکو وضو کر کر کے تحریک انصاف تے آندے پین، باگر سرگانے آلے ہو، اے جمزی شان محلہ دے تیری ڈپریاں ڈھارے کیا سوچیں، اے جمزی شان محلہ دے تیری ڈپریاں ڈھارے کیا سوچیں، جن دی آنکھیں چمک جماندرو ہے بے انت اندھارے کیا سوچیں، کہ میں بکھے بال سمائے ویندن، خود سوچ بیچارے کیا سوچیں، جے جام کے غربت بٹھی نہیں، غربت بارے کیا سوچیں، جے جام کے غربت بٹھی نہیں، وہ غربت بارے کیا سوچیں، انہاں تلن تیل تلاش نہ کر، بڑھ ہمی ہر تبدیلی دا، جے جیند رہے تے جاگ رہے، کوئی چارہ کر تبدیلی دا، کوئی جتنا بھی دھرتال کرے، دھرتال کو سمجھ کے چلنا ہے، اگلے الیکشن دا میسیج اندر ہے، کوئی جتنا بھی دھرتال کرے، دھرتال کو سمجھ کے چلنا ہے، ہمدرد نہ کھیڑ کے رکھنے ہیں، بھائیوال کو سمجھ کے چلنا ہے، رکھ مستقبل کو کھیاں وچ، اسا حال کو سمجھ کے چلنا ہے، اس وار سیاسی کنجرہ دی ہر چال کو سمجھ کے میں نظم اسلام آباد اسے پڑھدا بنا، میں ایک نظم لکھی اسلام آباد، کچھ لوگوں نے پتہ ہے کچھ نہیں پتہ، جرنیل اعظم انہیں بھی خراج تحسین پیش کر، زندہ باد خراج تحسین پیش کرنے واسطے میں نظم لکھی آئی، اسلام آباد عنوان رکھے آئی، علامتی نظم میں اسلام آباد نو مخاطبہ، میں اسلام آباد نو میں پہلے کے سمجھنا ہے، انہوں دی شہادت تو بعد کے سمجھنا ہے، میرے ذہن تے اسلام آباد کتنا رویہ چینج ہویا، کنسیپٹ جا، اس تو پہلے ایک اردو دے شعر پڑھتا پیا، کسی مرد آباد کو زندہ باد نہیں کہتا، کسی مرد آباد کو زندہ باد نہیں کہتا، میں قابل شرم کو قابل داد نہیں کہتا، کیا بات، میں قابل شرم کو قابل داد نہیں کہتا، چاہو تو لگا لو کوئی دفعہ تے پہ مجھ پہ، میں غلام آباد کو اسلام آباد نہیں کہتا، چاہو تو لگا لو کوئی دفعہ تے پہ مجھ پہ، چاہو تو لگا لو کوئی دفعہ تے پہ مجھ پہ، میں غلام آباد کو اسلام آباد نہیں کہتا، اتنا جو انسان آباد آ ان دے وچ شیطان آباد آ، تن من وچ حرام آباد آ، تیرا نہ اسلام آباد آ، کیا بات، اتنا جو انسان آباد آ ان دے وچ شیطان آباد آ، تن من وچ حرام آباد آ، تیرا نہ اسلام آباد آ، پورے ملک دے چون لٹیرے ہیجا مل کے بیٹھن دے رہے، راتی دی لٹیندے رہ گئے، گرجا آر چڑیندے رہ گئے، وان وان کھاندے کوٹے کر کے، ملک نو ٹوٹے کر کے، کدی لاج شرمچا ویچن، ندے ویچن، بامچا ویچن، نہ بی بی لجپالی کہے نہیں، ایک بھی کام حلالی کہے نہیں، ہر ایک دور دے کھوٹے سارے، ہر ایک دور دے کھوٹے سارے، گھڑے گھوڑے لوٹے سارے، ایک بھی نہ ہمدردی آلا، اج کر کوٹ جوردی آلا، ایک بھی نہ ہمدردی آلا، اج کر کوٹ جوردی آلا، ایک نہ دی نانی ڈاڈی، ایک بھائی تو انوال فراڈی، نہ دا فار کے انج انگریز ہیں، میں تا آتے مستو تیز ہیں، ساکو عام تے خام جڑیں دن، زر خرید غلام جڑیں دن، زر دے نشج بھوکتے رہن دن، کھاندے رہن دن، بھوکتے رہن دن، میں ہی شہر کو تانے دن دن، اس دا ایک عیب گڑیں دن، اپنے سونے نام آلی گل، ایک طرح سے اسلام علی گل، تو تا خود سے بھی فریاد ہے، واقعی تو اسلام آباد ہے، ٹھگاں دے شہر دے اندر آیا ایک مجنون کلندر، کیا بات ہے، ٹھگاں دے شہر دے اندر آیا ایک مجنون کلندر، جیڑا ہر تو واقع رسیندہ، ایک بھی آئی تا لاکھ رسیندہ، ہر غریب دے سیر دی چھاں آزم تارے گزدہ، کیا بات، ہر غریب دے سیر دی چھاں
آزم طارق اس دا ناہا اس دا خود کردار گواہ دامن شیشے ہار صفاہا ایک اس نے الزام کرا ہی گالوں بدنام کرا حق دی گالتے ڈاٹ پیدا ہا ایٹم بمبر پھٹ پیدا حق دی گالتے ڈاٹ پیدا ہا ایٹم بمبر پھٹ پیدا ہا ظالم نال مجا کھڑدا ہا آنکھ دے وچ پاک پھڑدا ہا موت کو نال رائی ٹردا ہا جان پلی تے جائی ٹردا ظالم نال مجا کھڑدا ہا آنکھ دے وچ اک پاک کھڑدا ہا موت کو نال رائی ٹردا ہا جان پلی تے جائی ٹردا ہا شیر دیار جھڑپ پائی اس دی مچھی یار طرح مشن دی خاطر بجتا رہندا ہی بدل بن کے گجتا رہندا ہی بجلی کو کڑکتا رہندا ہی کفر دیا کے کڑکتا رہندا ہی سونا بندہ ہی سونے کامس قوم دے سینے سانجے غامس ہر غم سینے بھرتا ویندا ہی دل دے وچوں تردا ویندا ہی ہوں درویش جو ترس کمایا جنگ جو ٹر کے تے والایا تے کو قدرت پھل چلایا اس تے نان کے گال چلایا ہس کے درس جنون چلیتس تیری خاک تے خون چلیتس اپنا پورا خواب چکیتس تے کو بھی کمجاب چکیتس اس بھی دا تو قابل داد ہیں زندہ باد پرندہ باد ہیں تو اعظم طارق دی یاد ہے ہوں تو واقعی